ایک جمعے کو وعظ کرتے ہوئے مولانا نے جنید بغدادی کا ایک واقعہ سنایا۔ کہا کہ جنید بغدادی اپنے مریدین کے ساتھ ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ دیکھا کہ ایک بچھو دریا میں گر گیا ہے اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنید بغدادی نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور اپنی ہتھیلی پر بچھو کو اٹھا لیا۔ بچھو نے ڈنک مارا، جنید بغدادی نے ہاتھ کھینچ لیا اور بچھو پھر پانی میں گر گیا۔ جنید بغدادی نے اس کو پھر ہتھیلی پر باہر نکالنے کی کوشش کی، مگر بچھو نے پھر ڈنک مار دیا اور وہ پھر پانی میں گر گیا۔ جنید بغدادی نے تیسری بار بچھو کو باہر نکالنے کی کوشش کی تو مریدین نے عرض کیا کہ بچھو موذی کیڑا ہے، وہ تو ڈنک مارے گا۔ تو جنید بغدادی نے مریدین سے کہا کہ یہ اپنی فطرت سے باز نہیں آ سکتا اور میں اپنی فطرت سے۔ مولانا کے حجرے میں جمعے کی نماز کے بعد محفل سجتی تھی۔ چائے، لسی، مٹھائی، سموسوں سے حاضرین کی تواضع ہوتی تھی۔ میں نے کبھی اس تواضع سے حظ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ گھر کی تعلیم یہ تھی کہ جس محفل میں تم بغیر دعوت کے چلے جاؤ، اس محفل کی تواضع پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ درجن بھر حاضرین کی موجودگی میں نے مولانا سے پوچھ لیا کہ جنید بغدادی اپنی ہتھیلی پر بچھو کیوں اٹھا رہے تھے؟ کیا یہ کام کسی چھڑی سے نہیں کیا جا سکتا تھا؟ مولانا کو ایک جھٹکا لگا اور جب جھٹکے کے ختم ہونے سے پہلے کسی کا بہت زوردار تھپڑ میرے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ تماچا اس قدر شدید تھا کہ میری آنکھ لہو رنگ ہو گئی اور ذہن پوچھتا رہ گیا، کیوں؟ آخر کیوں؟ آداب۔ کتابیں بولتی ہیں کہ سلسلے میں ایک اور کتاب کے تعارف کے ساتھ آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب ہے لا اکراہ، جس کے مصنف ہیں واصف حسین واصف۔ اسی کتاب کے مقدمہ سے ایک اقتباس میں نے آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کتاب کے تعارف کے سلسلے میں بات کو آگے بڑھاؤں، پہلے واصف حسین واصف کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ واصف حسین واصف نے ابتدائی تعلیم مسلم ہائی اسکول، فیض الاسلام ہائی اسکول اور گورنمنٹ ڈگری کالج راولپنڈی میں حاصل کی۔ کراچی یونیورسٹی سے اکنامکس میں ماسٹرز اور LLB کیا۔ درس و تدریس سے منسلک رہے۔ امریکہ میں نیو یارک میں مقیم ہیں۔ 30 سال سے وہاں کے اردو اخبارات میں کالم لکھ رہے ہیں۔ تاریخ، فلسفہ، ادیان، سیاست کے طالب علم ہیں۔ ان کی غزلوں کی ایک کتاب تسلسل ذات کا بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں کتاب کے مزید تعارف کی طرف۔ واصف حسین واصف کے گال پر 9 عمری میں پڑنے والے تھپڑ نے ان کی آنکھ لہو رنگ کر دی۔ آنکھ نے اپنا لہو تو آہستہ آہستہ خود پی لیا، لیکن ذہن سے ایسا کیوں کی صدا اب بھی آ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر نئی آنے والی نسل کو اسلام کا وہ رخ پیش کیا جاتا جو اسلام کا حقیقی چہرہ ہے، جس میں ہر نئی نسل کے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ لیکن کیا ہمارے علماء نے نئی نسل کے سوالات کا سائنسی بنیادوں پر جواب دینے کی کبھی کوشش کی؟ نہیں، کیونکہ ان کے ہاں تحقیق اور جستجو نہیں ہے۔ سوال کے جواب میں تھپڑ جڑ دینا جو آنکھ کو لہو رنگ کر جائے، یہ کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ حالانکہ قرآن مجید نے خود سوچ و بچار کا اشارہ دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اور تمہارے لیے اپنے حکم سے مسخر کیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کے ساتھ دین فطرت بھی ہے، جو ان تمام احوال و تغیرات پر نظر رکھتا ہے، جس کا تعلق انسان اور کائنات کے باطنی اور خارجی وجود کے ظہور سے ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام نے یونانی فلسفے کے گرداب میں بھٹکنے والی انسانیت کو نور علم سے منور کرتے ہوئے جدید سائنس کی بنیادیں فراہم کی ہیں۔ قرآن مجید کا بنیادی موضوع انسان ہے، جسے سینکڑوں بار اس امر کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش وقوع ہونے والے حالات، واقعات
اور حوادث عالم سے باخبر رہنے کے لیے غور و فکر اور تدبر و فکر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ شعور اور قوت مشاہدہ کو بروئے کار لائے تاکہ کائنات کے مخفی اور سربستہ راز اس پر آشکار ہو سکیں۔ جہاں تک مذہب کا معاملہ تھا، اس نے تو ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ زمین و آسمان میں جتنی کائنات بکھری ہوئی ہیں سب انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ سائنسی علوم کی بدولت کائنات کی ہر شے کو انسانی فلاح کے نقطہ نظر سے اپنے لیے بہتر سے بہتر استعمال میں لائے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اپنی پہلی وحی کے دن سے ہی بنی نوع انسان کو آفاق و انس کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہونے کا حکم دیا۔ یہ سب اس کتاب حکمت کا فیض تھا جس کے اندر مسلمانوں نے غور و فکر کر کے دنیا کے سامنے حیرت انگیز کارنامے اور تجربات پیش کیے جن سے مغربی اقوام نے بخوبی فائدہ اٹھایا اور آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ چونکہ قرآن نے صبح قیامت تک ہونے والے انکشافات کے بارے میں پہلے ہی آگاہ فرما دیا ہے، جس کی جھلک ہم آپ کو ان آیات کے اندر پیش کرتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سائنس کا کہنا ہے کہ کائنات توسیع پذیر ہے۔ اس وقت یہ تصور نہایت محکم ہے کہ ہر کہکشاں دوسری کہکشاں سے دور ہٹتی جا رہی ہے اور اس طرح کائنات کی جسامت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج سے 1500 سال قبل جبکہ عربوں کے پاس کوئی بھی فلک بینی کا آلہ موجود نہیں تھا، قرآن نے ایسی بات کہہ دی جس کا انکشاف 1948 کے بعد امریکہ کے کوہ پلومر کی ایک بڑی دوربین نے کیا، اور وہ یہ کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ جولائی 1969 میں امریکہ کے خلائی تحقیقاتی دوسری مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جولائی 1969 میں امریکہ کے خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کے تحت 3 سائنسدانوں کے ہاتھوں تسخیر ماہتاب کا عظیم تاریخی کارنامہ انجام پذیر ہوا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا تھا۔ چنانچہ دیکھیے قرآن مجید میں ہے، ترجمہ اس کا میں پیش کرتا ہوں۔ اور چاند کی قسم جب پورا ہو جائے، ضرور تم طبق در طبق سفر کرو گے، تو کیا ہوا انہیں کہ قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ قرآن حکیم کا انداز بیاں ربط بین الآیات اور نظم عبارات کا ایک ایک پہلو بلکہ ایک ایک حرف مستقل مفہوم، نمایاں افادیت اور خاص حکمت و مصلحت کا حامل ہوتا ہے۔ واصف حسین واصف نے اپنی کتاب میں لاتعداد سوالات اٹھائے ہیں۔ گال پر پڑنے والا تھپڑ انہیں آج بھی یاد ہے۔ ان کی کتاب لا اکراہ فی الدین، ان کی کتاب کا نام ہے لا اکراہ۔ یہ لا اکراہ فی الدین کا پہلا وہ ہے کہ کوئی جبر نہیں، کتاب کا یہی مفہوم ہے۔ سوال کرنے کا جو حق قرآن مجید نے خود دیا ہے، تلاش و جستجو کا جو حکم قرآن حکیم نے پیش کیا ہے، اس کا رستہ یہ جو اپنی مرضی کی تشریحات کے ذریعے علماء نے بند کر دیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جو سوالات واصف حسین واصف نے اٹھائے ہیں ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اور واصف حسین واصف نے اپنی کتاب میں اپنے قاری سے صرف ایک چیز چاہیے ہے، اور وہ ہے سوچنے اور غور کرنے کی۔ ان سوالات کے حوالے سے غور کریں اور مذہب کو یا جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے خود دیکھیں کہ ان کا جواب کیا ملتا ہے، اور اگر قاری سوچنے پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ حقیقی اسلام کی طرف، وہ اسلام جو رب کائنات نے اس دنیا کے لیے، اس پوری کائنات کے لیے اتارا ہے، اس کی طرف لوٹ آتا ہے، اور وہ اپنی سوچ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی جسارت کر سکتا ہے۔ اور بہت سارے سوالات ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہیں۔ دیکھیے
وہ کہتے ہیں اس کا یہ چونکہ صحافی ہیں تو اس لیے انہوں نے اس کا عنوان رکھا ہے مری ہوئی بکری۔ وہ کہتے ہیں سائنسدانوں نے تقریباً 3000 سیارے دریافت کیے ہیں۔ ان تمام سیاروں میں زندگی کی علامات نہیں ملی۔ زندگی صرف زمین پر ہے۔ سورج اس زندگی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے مگر زندگی سے خالی ہے۔ زمین پر یہ زندگی جو ہم دیکھ رہے ہیں 4.5 بلین سال کا تہذیبی عمل ہے۔ یہ طویل تہذیبی عمل انسان کی جدوجہد کا شاہد ہے۔ تہذیب کا تعلق ارتقاء سے ہے اور ارتقاء علم و ہنر کے بغیر وقوع پذیر ہو نہیں سکتا۔ دنیا میں کوئی شے خواہ وہ مرئی ہو یا غیر مرئی خود بخود نہ بنی ہے نہ سجی ہے۔ ان 4.5 بلین سال کے ارتقائی سفر میں انسان نے خدا کو پہچانا، خود کو پہچانا، خودی کو پہچانا، تب کہیں جا کر یہ زمین دنیا بنی ہے اور دنیا کے بننے میں جذبے متحرک رہے ہیں۔ یہ دنیا مری ہوئی بکری نہیں ہے، خدا کی نعمت ہے۔ یہ غور و فکر کی بات کی ہے انہوں نے۔ واصف حسین واصف صرف یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ اس وقت اگر غلط تھی تو وہی چیز آج بھی غلط ہوگی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ خود غور کیجئے، خود پڑھیے قرآن مجید، خود پڑھنے، خود اس کی تفہیم کی دعوت دیتا ہے۔ اس میں ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ سوچیے، سوچنے کا کہا ہے۔ جب آدمی سوچتا ہے تو دماغ کھلتا ہے، اور واصف حسین واصف صرف یہی کہتے ہیں۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے اور خود وہ گفتگو کر کے اپنا مفہوم سمجھا سکیں۔ اچھی خوبصورت کتاب ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ یہ کتاب ہمیں ہمارے دوست ارشد رضوی نے بھجوائی ہے۔ واصف حسین واصف ان کے بھی دوست ہیں۔ یہ چونکہ امریکہ میں رہتے ہیں، کتاب امریکہ میں ہی چھپی ہے، تو انہوں نے ان کے توسط سے ہمیں بھجوائی ہے تاکہ ہم آپ تک ان کا یہ ڈائلاگ کی جو چیز ہے وہ آپ تک پہنچا دیں۔ امریکہ میں چھپی، امریکہ میں ملنے کا پتہ ہے 1362 N جیروسلم روڈ، N مارک، نیو یارک، NA NY 11566۔ وہاں کا فون نمبر ہے ان کا 5168۔ یہ کتاب واصف حسین واصف کی یہ کتاب جس کی قیمت انہوں نے $5 مقرر کی ہوئی ہے، اچھی پڑھنے والی کتاب ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ کتاب پڑھیے، کتاب خریدیے، کتاب دوستوں کو تحفے میں دیجیے، کہ کتاب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب اور ایک نئے ادبی دوست کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔